علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک، کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری بات والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اور تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ناظرین، کیونکہ آج سلسلہ قادریہ شتاریہ کی انتہائی ممتاز ہستی یعنی حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، لاہور کے افق پر ولایت کی کڑی میں چمکنے والے سلسلہ قادریہ شتاریہ کے مہتاب، دنیاوی شاہوں کے شاہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ترین ہستیوں کے مرشد کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، جو بلند پایا مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور پنجاب کے اکابر علماء اور صلحاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک علمی اور دینی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ماجد ایک باعمل عالم دین بھی تھے، متقی و پرہیزگار ہستی تھے، اور انتہائی نیک سیرت انسان تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کی تعلیم و تربیت کا آغاز ناظرین اپنے ہی گھر سے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کیا، اور بچے کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی طور پہ آپ نے توجہ دی۔ میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں، والد جو ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ ناظرین، وہ بچوں کا پہلا مرشد ہوا کرتا ہے، لہٰذا والد کو چاہیے خاص طور پہ وہ اپنے بچے کی تربیت پر توجہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ دیا کریں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ناظرین قرآن پاک کو حفظ کیا، اور اس کے بعد متعدد علماء و فضلاء سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی، حتیٰ کہ عالم شباب تک دینی علوم یعنی تفسیر، حدیث اور علوم فقہ میں مہارت تامہ حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بہت ذہین و فتین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلیم الفطرت بنایا تھا، اور عالم یہ تھا کہ انتہائی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عظمتوں کی دولت سے آپ کو مالا مال کیا تھا۔ 12 برس کے سن میں ناظرین ظاہری علوم کی دستار آپ نے مکمل طور پہ زیبتن کر لی تھی۔ عالم یہ تھا کہ ماحول اور صوفی منج گھرانے کے اعجاز کے باعث حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ فخر و تصوف اور روحانی علوم کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اسی چمنستان شتاریہ کے 9 شگفتہ پھول ہیں، جنہیں حضرت رضا شاہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ترین ہستی نے عبادت و ریاضت، علم و عرفان کا بحر ذخار بنایا۔ آپ کے مرشد نے فرمایا تھا کہ قصور میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرو، یعنی آپ بنیادی طور پہ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق قصور کی سرزمین پہ پہنچے۔ چنانچہ آپ اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق جب وہاں پہنچے تو باقاعدہ آپ نے ارشاد و تلقین کا وہاں پر کام شروع کیا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عرفان، کشف و کرامات، تصرفات و فضیلت اور علمیت و عقلیت کے چرچے ناظرین 4 دانگ عالم کے اندر پھیل چکے تھے۔ لوگ دور دور سے آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ کے درس قرآن و حدیث و فقہ میں شریک ہوتے، اور اپنے دامن کو علم سے اور اس کی یوں کہہ لیجئے کہ عمل کے فیض سے باقاعدہ بھر کے وہاں سے جایا کرتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ قصور میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے تھے، اور کیوں نہ ہوتا صاحب، یہ جو روحانیت کا ایک میگنیٹزم ہے
یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ ہی لیا کرتا ہے. بے شمار لوگ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے لگے، جس کی وجہ سے بادشاہ وقت جو تھا نواب حسین خان، اس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے خوف آنے لگا. اور یہ ہوتا ہے ناظرین، جب درویشوں کی مقبولیت اپنے عروج کو پہنچنے لگتی ہے تو جو دنیاوی بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جن کو اپنی کرسی اور حکومت کی بڑی پرواہ ہوتی ہے، پھر ان کی آہستہ آہستہ ٹانگیں جو ہیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. کسی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ کو ظاہر ہے چونکہ تھریٹس آنے شروع ہوئے، آپ کو دھمکیاں آنا شروع ہوئیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قصور چھوڑنے پر باقاعدہ مجبور کیا گیا. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا. آپ اپنے پاس آنے والوں کو اتباع شریعت کا درس دیا کرتے تھے کہ پابندی شریعت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صوفیزم کو نہیں سمجھ پاتے نا صاحب، ان کے لیے باتیں سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ صوفی وہی ہوا کرتا ہے جو سب سے پہلے آپ کو شریعت کے راستے پر لگایا کرتا ہے. حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آ کر اپنے مرشد کے حکم کے مطابق ہدایت خلق میں دوبارہ مصروف ہو گئے. یہاں ناظرین آپ نے درس و تدریس کا باقاعدہ سلسلہ جاری کیا. بہت ہی جلد آپ کا سلسلہ درس ایک بار پھر وسیع ہو گیا. آپ کے درس قرآن میں تفسیر، یعنی آپ کے درس قرآن میں لوگ جو ہیں دوک آیا کرتے تھے، تفسیر آپ بیان کیا کرتے تھے، احادیث بیان کیا کرتے تھے، فقہ پڑھایا کرتے تھے. ان علوم کے علاوہ مثنوی مولانا روم، فصوص الحکم اور تصوف کی کتب بھی آپ باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے. دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور عالم یہ تھا ناظرین کہ جو بھی آتا وہ گناہوں سے تائب ہوتا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ کرم کرتا کہ وہ باعمل بنتا اور ایک وقت ایسا آتا کہ وہ خود بھی اپنی جگہ صوفی بن جایا کرتا تھا. ان ظاہری علوم کی درسگاہ کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کے جو یعنی کہہ لیجئے کہ بے شمار ارادت مند ایسے تھے جو اخلاقی اور روحانی تربیت آپ سے باقاعدہ حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام اور تعمیر ملت کے لیے دور دراز سیاحت بھی کی ہے. قصور اور لاہور کی یعنی یوں کہہ لیجئے سرزمین تو آپ کی توجہ کا مرکز رہی، لیکن سکھوں کے دور میں جب بد امنی اپنے عروج پر تھی، آپ خطے کے لیے امن کے پیغامبر بن کے باقاعدہ ابھرے. اور عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے اس خطے کے اندر باقاعدہ امن قائم ہوا. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب تشریف فرمائے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرمائے. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں آپ سے مفتی صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیے، ظاہر ہے جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے بر صغیر کی، اس سرزمین پہ میرا ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے اور میرا کہنا یہ رہا ہے کہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ مختلف سلاسل کے اولیاء کرام یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے انداز سے کردار ادا کیا. تو ایک تو یہ کہ سلاسل تصوف کا جو کردار خاص طور پر سرزمین پر اس پہ بتائیے. دوسرا، حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے جو بزرگ ہیں، ظاہر ہے یہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے کہ اوپر والے اگر باعمل ہو تو نیچے والے بھی باعمل ہوا کرتے ہیں. تو ان کا تعارف جو ہے بتلائیے، ان کا مقام، ان کا پیشہ. پھر ایک اور جو بڑی خاص بات حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک مجذوب کی باقاعدہ بشارت تھی، پھر آپ کی پیدائش ہوتی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ. ایسی شخصیات کہ جو ہمارے ملک پاکستان کو نوازنے والی ہیں، پاک و ہند کو نوازنے والی ہیں اور عمومی طور پر ان سے واقفیت نہیں ہوتی، ان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو اور عوام الناس کو ان سے واقفیت اور ان کا شرف اور ان کے مقام و مرتبے کی معرفت حاصل ہو. جن میں سے ایک عظیم شخصیت جن کا تعارف یہ ہے کہ آپ سید وارث پاک کے اور بابا بلے شاہ کے بھی شیخ ہیں. تو جب ان کی شان یہ ہے تو ان کے شیخ کا مقام کیا ہوگا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میں اس جانب آنے سے پہلے آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ بر صغیر میں صوفیہ کا کردار اور ان کی آمد مبارک، دیکھیں بر صغیر میں جنید بھائی صوفیہ کے زمانے سے پہلے ہی اسلام آ چکا تھا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانے میں عہد خلافت میں یہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا، اور جس طرح ایران کے حوالے سے ہے کہ وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچا، تو اگر ایران سے پہلے نہیں تو اس کے بہت بعد بھی اسلام یہاں نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تشریف لا چکا تھا. لیکن پھر اس کے بعد صوفیہ کرام رحمہم اللہ میں خاص طور پر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر تصوف کی بنیاد رکھی. اب جس طرح متقمص کہا جاتا ہے قمیص پہننے والے کو،
تو اسی طرح متصوف کہا جاتا ہے صوف یعنی اون کا لباس پہننے والے کو. ابھی آپ نے ایک اشارہ کیا کہ تصوف وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور شریعت کے مطابق ہو. ہمارے ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ایک ہوتا ہے متصوف اور ایک ہوتا ہے مستصوف. اچھا جی ہاں, جو صوفیت حقیقت ہے وہ وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے. واہ. اور جو اسے اختیار کرنے والا ہے وہ متصوف ہے. کیا جو تصوف کا ڈھونگ کرتا ہے وہ متصوف نہیں کہلاتا, وہ مستصوف کہلاتا ہے. اچھا. وہ استصواف ہے کہ اس نے لبادہ جو ہے وہ تصوف کا اور رکھا ہے, وہ حقیقتاً تصوف کی روح سے آشنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد قادری سلسلہ ہے, نقشبندی سلسلہ ہے, سہروردی سلسلہ ہے, شتاری سلسلہ ہے, چشتی سلسلہ ہے, شاذلی سلسلہ ہے. ان تمام سلاسل کی خدمات ہیں. البتہ میں یہ ضرور ایک جملے میں کہہ دوں گا کہ تمام سلاسل ہیں لیکن ان میں ام السلاسل سلسلہ قادری کو ہی کہا گیا. یعنی وہ تمام سلاسل کی اصل ہے, تمام سلاسل کی بنیاد ہے جس نے پاک و ہند کے اندر خاص طور پر خدمات سر انجام دی. بالکل. ابھی جو لفظ شتاری آپ نے ذکر کیا یہ بھی شاطر سے مبالغہ کا صیغہ ہے. شتار اور پھر اسی سے ہے شتاری. اور شطر کا معنی جو ہوتا ہے وہ طرف کا ہوتا ہے, جانب کا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں شتار کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا کہ ان کی طرف اور ان کی جانب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوا کرتی تھی, تو اسی مناسبت سے انہیں شتاری کہا گیا. اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تصوف کا لفظ جو ہے وہ ابو ہاشم کوفی نے استعمال کیا. اور پھر اس کے بعد صوفیہ کے اندر یہ استعمال ہوتا چلا آیا. اب چونکہ وقت مختصر ہے تو میں شخصیت کی جانب آ جاتا ہوں. جی, خاندان کے بزرگوں کا تعارف. شاہ عنایت قادری شتاری رحمت اللہ علیہ. سب سے پہلے تو یہ جو لفظ شاہ ہے اس سے ہمارے ہاں بعض اوقات تبادر ذہنی سید کی طرف ہوتا ہے, تو آپ سید نہیں ہیں. شاہ انہیں کہا جاتا تھا جن کا احترام غیر سید ہونے کی باوجود سادات کی طرح ہوتا تھا, یعنی بے انتہا ان کی عزت و تکریم کی بنا پر. جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں شاہ, تو وہاں پر جو لفظ شاہ کا استعمال ہے وہ بطور سیادت نہیں ہے, بطور سردار ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد جو تھے وہ پیر محمد, شیخ پیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ تھے, جن کا آبائی علاقہ لاہور تھا اور شادی کے بعد وہ قصور تشریف لے آئے تھے. اور شاہ عنایت قادری شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو جائے ولادت ہے وہ بھی قصور ہے. اور آپ کے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو پیشہ تھا وہ کھیتی باڑی تھی, باغبانی تھی, اور مزنگ لاہور کے اندر بڑی زمینیں تھیں, وہاں پر کاشتکاری کیا کرتے تھے. یہ ان کا پیشہ تھا, آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا. پھر اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی پیشے کو اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تخیل جو ہے وہ عام لوگوں سے بہت ماورا ہوتا ہے. مثلا آپ مولانا روم کو دیکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے خیالات کو الفاظ کا رنگ دیتے ہیں, اور یہ وہ رنگ دینا ہے کہ جو خاص اللہ کا تحفہ ہے انہیں عطا کیا گیا. تو اسی طرح کی کیفیات اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمائی, اور پھر آپ کے نوازے ہوئے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور وارث پاک کو بھی عطا کی. اور ان چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں جذب کا بھی عمل ہوتا ہے. کوئی مجذوب کی نظر میں آ گیا, کوئی اہل دل کی نظر میں آ گیا, تو جو چیز نظر سے ملتی ہے وہ الفاظ سے نہیں ملتی. تو آپ کے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ جب فجر کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے تو ایک مجذوب شخص تھے, وہ آپ کے والد ماجد کو کہا کرتے تھے کہ ان قریب تمہارے یہاں تمہارے خاندان کو چمکانے والا آ رہا ہے. خاندان کو چمکانے والا آ رہا ہے. ابھی تک جو ہے وہ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا. بیٹے کی ولادت کے بعد اب مجذوب جو ہوتے ہیں, اب یہ ایک الگ بحث سے پھر کبھی کریں گے کہ سالک مجذوب کیا ہوتا ہے اور مجذوب سالک کیا ہوتا ہے, لیکن جہاں پر بھی جذب پایا جاتا ہے, مجذوبیت پائی جاتی ہے, وہاں پر وہ کام کر کے روانہ ہو جاتے ہیں, ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. تو وہ جس ڈیوٹی پر تھے مبارکباد دینے کے لیے وہ مبارکباد دی. اب بیٹے کی ولادت ہو گئی, اس کے بعد انہیں ڈھونڈا گیا کہ مبارکباد دیتے تھے ہے کہاں ہے, انہیں تلاش کیا جائے. تلاش و بسیار کے باوجود وہ نہیں ملے, اور اس مجذوب کی بشارت پر آپ کی
ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت گویا کہ ولایت کے ساتھ ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی نظر سے بڑے بڑے صوفیہ پیدا ہوئے۔ وہی بات آ گئی نا، وہی بات آ گئی جو مجذوب نے فرمایا تھا نا کہ تمہارے خاندان کو چمکانے والا آئے گا، تو چمکانے والے آ گئے۔ تو حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے ان کی چمک تو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو اہل دل ہیں اور تصوف کی شاہراہ پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو آپ منبع جود و کرم ہیں۔ آپ کی جو بنیادی تعلیم و تربیت ہے مفتی صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ کیسے ہوئی، کیونکہ یہ جن لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، ظاہر ہے قدرت ان کے لیے کچھ انتظام اور انتظام پہلے سے کر رہی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کن کن شعبوں میں آپ نے تعلیم حاصل کی، جو ریلیونٹ شعبے اس زمانے میں تھے، اور خاص طور پہ یہ بھی بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا علمی مقام و مرتبہ عطا کی، اور کون کون سی تصانیف آپ کی خاص طور پہ جو ہے مشہور ہوں، بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت اور تعلیم مسلمانوں کے لیے بھیجی یا انسانوں کے لیے بھیجی، اس ہی کو معیار بنانا سعادت مندی کی علامت ہے۔ ہمارے نزدیک معیار بہت مختلف ہو سکتا ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کس چیز کو بنیاد بنایا جائے، کم سے کم اتنا علم تو ضرور حاصل کیا جائے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جس کو ہم فرض علم سے تعبیر کرتے ہیں۔ درست۔ ہاں ٹھیک ہے، فرض کفایہ اگر آپ حاصل نہیں کرتے ہیں، اس میں چوائس ہے کہ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، لیکن کم سے کم علم حاصل کرنے میں اس کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے۔ 100% بالکل ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے معیار کو متعین کرنا چاہیے کہ آپ دنیا بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ اتنا دین کا علم ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ کے نظریات، اعتقادات درست ہوں، بہت اچھی بات، بہت اور آپ کی عبادات اور معاملات شریعت کے موافق ہوں۔ زبردست بات، یہ ضروری بات ہے۔ اور جہاں ان اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسا ماحول میسر آیا کہ گھرانہ ایسا تھا کہ جو دین سے وابستہ گھرانہ تھا۔ تو دین سے وابستہ گھرانہ جب ہوتا ہے تو وہ دین کی اہمیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی تعلیم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کی عظمت اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی عظمت جو ہے ان کے قلب کو منور کر چکی ہوتی ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کی اہمیت ان کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ابتدا ہی سے قرآن عظیم سے تعلق جوڑا گیا، اور بہت کم عمری میں آپ نے قرآن عظیم کو حفظ کر لیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم قرآن کا، اس عظیم کلام کا اعجاز ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ ہوتا ہے۔ 5 برس میں خالی عمر تھی؟ جی 5 برس عمر تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ وعدہ فرمایا ہے کہ حفاظت فرمائے گا، تو یہ بھی ایک حفاظت کا ایک انداز اللہ تعالیٰ نے، کوئی کتاب دنیا کی چند صفحوں پر مشتمل کوئی ایسا شخص دکھا دیں کہ اس نے لفظ بلفظ یاد کر رکھی نہیں ملے گا۔ اور قرآن عظیم اتنا جو ہے ضخیم کتاب ہے، اور ہم اہل لسان بھی نہیں ہیں، عربی تو نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ کمال یہ کہ صرف لفظ بلفظ نہیں، زیر زبر پیش کے ساتھ جو ہے، مطلب مخارج تک جو ہے اس پہ جی بالکل، اس کو جس طرح سے پڑھا جانا چاہیے۔ تو یہ آپ نے حفظ کیا، اور پھر قرآن کے علوم جو ہے وہ اس سے آپ کے قلب میں ظاہر ہے نور پیدا ہوا، قلب کو منور کیا گیا، اور اس کے بعد 9 برس کی عمر میں عربی اور فارسی پر عبور حاصل کر لیا۔ اب یہ لینگویجز ہیں بولنے والے پنجاب کے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، لیکن عربی اور فارسی پر عبور حاصل کرنے کا مطلب یہ اتنی کم عمری میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سے وابستگی ظاہر ہوتی ہے کہ کسی اور لینگویج پر عبور اور کمال حاصل کر لینا، اور اس درجے کمال حاصل کر لینا کہ میں آگے ذکر کروں گا کہ بہت ساری کتابوں کے تراجم آپ نے فرمائے ہیں۔ 12 برس کی عمر میں کر لیا تھا؟ 12 برس کی عمر میں، پھر یہ عربی اور فارسی پر 9 برس کی عمر میں عبور حاصل کیا، اور جو مروجہ علوم ہیں اس سے سند فراغت 12 سال کی عمر میں۔ شریع عقل سے ماورا نہیں نظر آتی؟ جی بالکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اور خاص اس کی مدد اور نظر عنایت جس پر ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا کہنے، کیا اچھا تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ بہرحال اللہ نے جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اہتمام، جیسا کہ آپ نے اپنے تعارف میں بھی ذکر فرمایا کہ اہتمام اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ علم کی تکمیل کے بعد پھر آپ جو ہے وہ تصوف کی طرف منتقل ہوئے، لیکن اس سے پہلے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ذکر کر دوں، جسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فقہ سیکھ، اس کے بعد خلوت نشین ہو جا۔ کیا اچھی بات! جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑ دے گا۔ اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو،
کیا اچھا ظاہر ہے کہ جب شریعت کی شمع ساتھ ہوگی تب ہی وہ راہ منور ہوگی، اور انسان جو ہے اس کے خطرات سے آگاہ ہو کر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی منزل کو پا سکے۔ یعنی اس تصوف کو اگر کہیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ جی بالکل، کہ اس کے لیے پرائر انفارمیشن جو ہے، پرائمری ایجوکیشن ضروری ہے، وہ فقہ ہے اور دین کا علم ہے کہ تمہیں اعتقاد کیا رکھنا ہے، اللہ رسول سے متعلق، آخرت سے متعلق، جنت دوزخ سے متعلق، عبادات کرنی ہے تو کون سی کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیج کر دکھلا دیا ہے کہ میں اس طرح کی عبادت سے خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے عین موافق ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کی رضا کو دیکھنا چاہتے ہو تو پیارے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جہاں تک آپ نے ان کی تصانیف کا ذکر فرمایا تو ان علوم اور یہ تصوف وغیرہ کی طرف مائل ہونے کے بعد اور اس میں کمال حاصل کرنے کے بعد آپ نے لاہور میں بھی اپنے فیوز و برکات کو تدریس کی صورت میں جاری فرمایا، اور پھر آپ اپنے استاد کے حکم پر قصور تشریف لائے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس علم کو جو آپ نے حاصل فرمایا تھا نہ صرف اپنے معاصرین تک پہنچایا بلکہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ اور وہ کتابی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ کتابی صورت میں آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی، جس میں لطائف غیبیہ، اذکار قادریہ، غایت الحواشی اور شرح کنز الدقائق۔ کنز الدقائق جو ہے وہ درس نظامی کی مشکل ترین فقہ کی کتاب ہے، جس کی عبارت انتہائی مشکل ہے۔ یہ چوتھے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے نور العیدہ ہے، قدوری ہے، وہ آسان عبارتیں، اس کی عبارت انتہائی دشوار ہے۔ اس کی شرح آپ نے لکھی ہے، تو وہ جو پہلے 9 برس کی عمر میں عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا، اس فارسی پر عبور کے سبب جو ہے آپ کو یہ بلغہ حاصل ہوا کہ نہ صرف اس کی عبارت کو آسان فرمایا بلکہ اس میں بیان کیے ہوئے معانی اور مفاہیم کو بالکل شرح و بسط کے ساتھ لوگوں کے لیے واضح کر دیا۔ یعنی آپ کا لکھا ہوا جو ہے وہ بنیادی طور پر سلیبس کی صورت میں درس نظامی میں شامل ہے۔ جی، یہ کتاب درس نظامی کنز الدقائق جو ہے درس نظامی کا حصہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی شرح سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، سلسلے کو آگے بڑھا۔ یہ آسان بات نہیں ہے، تو جس طرح سے آپ نے علم حاصل کر کے اپنے معاصرین کو اپنی برکات سے فیض عطا فرمایا، اسی طرح سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک شریعت کے جو ہے وہ شمع روشن کر کے آپ اس دنیا۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے، یہ کیا خوبصورت تمہید ہے صاحب، سلسلہ قادریہ شتاریہ، تو اس کے بارے میں بھی ظاہر لوگ سمجھنا چاہیں گے بنیادی طور پہ کہ یہ قادری سلسلہ تو ظاہر ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو شتاریہ کی اضافت ہے یہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کی جو بیت و ارادت ہے وہ بتائیے، پھر اس سلسلے کی خاص طور پہ بر صغیر میں آمد کیسے ہوئی یہ بھی ذرا بتائیے، کن کن بزرگ ہستیوں کا ذکر ہمیں اس سلسلے میں ملتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی ایسی ہستیاں ہیں جو باقاعدہ اس سلسلے سے متعلق رکھیں، اور پھر اس سلسلے کی خواص بھی ہمیں بتائیے کہ سلسلہ ایکچولی ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد لاہور تشریف لائے، اور آپ کی طلب یہ تھی کہ اب اللہ پاک ظاہری علوم کے بعد باطنی علوم اور تصوف کی راہیں بھی نصیب فرمائے۔ تو لاہور میں شاہ محمد رضا شتاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد بنتے ہیں۔ آپ وہاں ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، سیکھتے ہیں، باطنی علوم میں آپ کی تربیت کی جاتی ہے، اور پھر آپ کو سلسلہ شتاریہ میں خلافت عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے جو فیض حاصل کیا اس کے جو مرکز تھے وہ تو شاہ محمد رضا شتاری تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تصوف کی راہوں میں حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی، ان سے بھی آپ نے باطن کی تعلیم حاصل کی۔ اچھا، یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے۔ اچھا، اس کا مطلب چشتی فیضان بھی آپ کے ساتھ، فیضان آپ کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ برہان الدین راز الہی رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی آپ نے جو راز الہی جو راز الہی تھے ان سے بھی آپ نے جو ہے وہ فیض حاصل کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان بزرگوں سے آپ نے فیض تو حاصل کیا، اب یہ جو آپ کا سلسلہ شتاریہ تھا جیسے آپ نے کہا، یہ دراصل شتار کے ایک معنی تو قبلہ مفتی شاہد مدنی صاحب نے بیان فرمائے کہ شطر سے ہے کہ جس کے معنی طرف اور جہت کے ہیں، اور یہ طرف اور جہت میں لے کر جاتا ہے، اور ایک معنی اس کے مورخین نے بیان کیا کہ شتار کے معنی ہے تیز چلنے والا۔ اوکے، یہ تیز چلنے والا سلسلہ ہے۔ جو آپ نے اس کی خصوصیت کی بات کی نا، تو شیخ محمد عارف تیفوری رحمت اللہ علیہ ایران کے اندر
اپنے مرید عبداللہ شتاری کو 15ویں صدی ہجری کے اندر جو ہے وہ یہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ، بلکہ 9ویں صدی ہجری کے اندر آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ سلسلہ لے کر ہندوستان چلے جائیں. اچھا، یہ جو سلسلہ شتاریہ ہے یہ روم کے اندر، شام کے اندر عشقیہ کہلاتا تھا. اچھا، یا بستامیہ کہلاتا تھا. اوکے، بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ. جی جی، اوکے. اور یہاں آ کر یہ سلسلہ ہندوستان میں شتاریہ کہلایا. اس کی یہ وجہ کہ بہت تیزی سے پھیلنے والا تھا یہ. سبحان اس اللہ. نے ہندوستان میں بڑی تیزی سے شاخیں پھیلائیں. اور یہ جو شیخ عبداللہ شتاری تھے نا، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی اولاد سے تھے. اوکے. یہ ایران سے ہندوستان تشریف لائے، جون پور میں یہ رہے، وہاں انہوں نے کافی ٹائم گزارا. پھر مالوہ میں یہ آگے اور وہاں انہوں نے مرکز بنایا، اور وہاں سے بہت سارے بزرگان دین ان سے جڑتے چلے گئے. تو اگر میں قطع کلام کی معذرت، مجھے ذرا تھوڑا سا میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ سلسلہ سہروردیہ کا فیضان بھی یہاں پہ شامل ہو گیا، شامل ہے. اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی یہاں شامل ہو گیا. قادری سلسلے کا فیضان بھی یہاں شامل ہو گیا. چشتیہ سلسلے کا بھی فیضان شامل ہو گیا. فیضان شامل ہو گیا. تو پھر تیزی سے کیوں نہ پھیلے؟ اچھا، دوسری وجہ اس کے تیزی سے پھیلنے کی ذہن میں سوال آئے گا، بھئی تیزی سے پھیلا کیوں یہ اتنا ہندوستان میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا مجھ سے پہلے، اس سلسلے کے تمام بزرگوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ظاہری علوم میں بھی چوٹی کے ماہر تھے اور باطنی علوم میں بھی چوٹی کے ماہر. سبحان اللہ، کیا کیا. حضرت شاہ وارث کا آگے ذکر آئے گا، ان کا ایک جملہ میں آپ کو یہاں سنا دوں مناسبت سے. اتنی احتیاط تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو عشق ہے نا، عشق، اس کو یوں سمجھو کہ اس سے پہلے ہے شرع. ٹھیک ہے، شین را عین، شریعت، شرع. کہتے ہیں جب شرع کی عین ختم ہوتی ہے تو عشق کی عین شروع ہوتی ہے. اچھا، پہلے شریعت پھر طریقت. یہ اتنے پابند تھے کہ وہ حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے نا اپنے مریدوں کو، پہلے حدیث دان بن پھر صوفی بن. جو پہلے حدیث دان بنتا ہے پھر صوفی بنتا ہے وہ راز الہی پا جاتا ہے. اور جو ڈائریکٹ صوفی بنتا ہے شیطان اس سے کھیلتا ہے. تو یہ جو ہے سلسلے میں آپ جس بزرگ کا بھی نام لیں گے، شاہ محمد رضا، شاہ عنایت قادری، اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ کن لوگوں نے سلسلے کو آگے پہنچایا، بہت بڑا نام شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ، حافظ جون پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ ولی شتاری رحمت اللہ علیہ، شیخ بدولی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ بزرگ تھے ہندوستان میں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں، کہاں کہاں پر، دہلی میں، آگرہ میں، اجمیر میں، سرہند میں، کابل میں، ان تمام علاقوں میں سلسلے کو پھیلایا. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سلسلہ شتاریہ، عشقیہ، بستامیہ وہ سلسلہ ہے جس نے پورے ہندوستان کے اندر صرف تصوف کو عام نہیں کیا ہے بلکہ ظاہری علوم کو بھی انہوں نے پھیلایا ہے، اور اپنے مریدوں کے ذریعے، اپنے خلفاء کے ذریعے حضور علیہ السلام کے دین اور شریعت کی تعلیم کو وہ جو ذہن ہے وہ عطا فرمایا. کیا کہنے سب، کیا کہنے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ناظرین گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان صوفیہ کا احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے بر صغیر پر. اور مجھے کہنے دیجئے جملہ صاحب کہ یہ بھی مجھے لگتا ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ خاص مقصد کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت ڈیٹیچ کیا گیا ہے صوفیہ سے ہمارے نوجوان طبقے کو. لیکن اوریجنلی اگر آپ صحیح یعنی اس کے اوریجن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تصوف نامی شریعت کا حساب، اس سیٹ کے تو کچھ ہے نہیں. اور آپ صبح نور کے سارے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی ایسی بات سننے کو نہیں ملے گی جو خدا نخواستہ شریعت سے متصادم ہو. آپ کو ہر وہ بات یہاں سننے کو ملے گی جو مکمل طور پہ عین شریعت کے مطابق ہو، کیونکہ صوفیزم شریعت ہی کا نام ہے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اب وہ مرحلہ ہے کہ قصور کی سرزمین، اور ظاہر قصور کے اگر دیکھنے والے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے کہ آپ کی سرزمین کے اوپر باقاعدہ ڈپیوٹ کیا گیا تھا حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کو. پھر کیا ہوا وہ آپ کو بتلاتے ہیں. درود پاک. اللہم صلی علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللهم صل
على سيدنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آپ کو آپ کے پیر و مرشد شاہ محمد رضا شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصور کی سرزمین کے لیے منتخب فرمایا. اب ذرا یہ بتلائیے صاحب کہ جو آپ کی دینی سرگرمیاں اس سرزمین پہ رہیں وہ کیا رہیں؟ اچھا پھر اس کے بعد ہوتا عموماً یہی ہے اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، پتہ نہیں کیوں شاید یہ ظاہر کے بادشاہوں کو بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی حکومتیں صاحب باطن کے بادشاہوں کی نگاہ کرم کی وجہ سے جو ہے دوام پکڑتی ہیں، لیکن وہ ایک عجیب جب وہ کلیش آف انٹرسٹ شروع ہو جاتا ہے نا کہ جی وہ ایک انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو خدا نخواستہ مطلب جو ہے ہماری حکومت، جبکہ حکومت تو ان کی ٹھوکروں کا صدقہ ہوتی ہے. وہاں بھی صورتحال کچھ اس طرح کی مطلب پیدا ہوئی کہ آپ کو قصور چھوڑنا پڑا. اور پھر نواب کا جو زوال ہوا، یعنی نواب حسین خان نے جو کچھ بھی دشمنی میں کیا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اولیاء اللہ کی ایک اپنی شان ہوتی ہے. اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ شوق کمال ہوتا ہے نہ خوف زوال ہوتا ہے، چونکہ ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سبحان اللہ. اور نہ ہی انہیں مالداروں سے اور عمرا سے اور نوابوں سے کوئی سروکار ہوتا ہے. کیا اچھی بات. اور یہی وہ شان استغنا ہے کہ جس کے فضل کو بیان کیا گیا کہ یہ وہ فقر میں امیری ہے کہ جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. تو آپ اپنے شیخ رحمہ اللہ کے حکم پر قصور تشریف لائے اور رشد و ہدایت کے لیے وہاں پر آپ نے محفل کو جما لیا. اب آپ جانتے ہیں کہ تصوف میں بنیادی طور پر تزکیہ کا ذکر ہوتا ہے. یزکیہم، صوفی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر تزکیہ کرتا ہے. اب آپ نے 4 چیزیں اس میں کی جاتی ہیں. بنیادی طور پر ہمارے باطن میں ایک ہماری فکر ہے، اگر وہ درست نہیں ہوگی تب تک بندہ راہ راست پر نہیں آئے گا. دوسری چیز ہمارا نفس ہے، اگر اس کا تزکیہ نہیں ہوگا تب بھی نفع حاصل نہیں ہوگا. تیسری چیز جو ہمارے باطن میں رکھی گئی وہ ہمارا قلب ہے، اور چوتھی چیز جو ہمارے باطن میں موجود ہے وہ ہماری روح ہے. تو تصوف بنیادی طور پر تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کا نام ہے. اور جب جب صوفی نے اپنی مجلس لگائی ہے اس نے انہی 4 چیزوں پر کام کیا ہے. اور جب کسی کی فکر کو آپ صالح کر دیں، کسی کے نفس کا آپ تزکیہ کر دیں، کسی کے قلب کا آپ تصفیہ کر دیں تو خود بخود اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. چنانچہ قصور کی سرزمین پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجلس تصوف کا اہتمام کیا اور لوگ آپ کے قریب آ کر جڑنے لگے اور آپ کے رنگ میں رنگنے لگے. اب اس زمانے میں جو نواب تھا، نواب حسین افغان خان افغان کے نام سے مشہور تھا، وہ ظاہری طور پر تو بڑا بہادر سمجھا جانے والا تھا، لیکن وہ لوگوں کے اندر بغاوت کا خوف رکھا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں، باغی ہو جائیں اور میری نوابی چلی جائے. چنانچہ جب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونا شروع ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کی بنا پر اسے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف بغاوت کھڑی ہو جائے. اور بالخصوص 2 شخصیات جب آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئیں جن میں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی شخصیت ہیں اور وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری شخصیت ہیں. تو ان 2 شخصیات کے ارادت میں داخل ہونے کے بعد اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ کھڑی ہو جائے. اس بنا پر اس نے آپ کے خلاف مختلف حربے اختیار کرنا شروع کر دیے. اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جب اس نے برملا یہ کہہ دیا کہ اب آپ قصور میں نہیں رہ سکتے، آپ یہاں سے لاہور چلے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ صوفیہ جو ہے نا ظاہری طور پر الجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی ٹھوکر پہ زمانہ ہوتا ہے. وہ جب اٹھ کر چلتے ہیں تو زمانہ ان کے ساتھ چلتا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت ان کی ایک ٹھوکر سے زوال کا شکار ہو جاتی ہے. جب وہ چلتے ہیں تو زمانہ ساتھ چلتا ہے، زمانہ ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو زمانہ ساتھ بیٹھتا ہے. بالکل. اور آپ جب چلے تو آپ کے ساتھ بھی قصور میں زمانہ ساتھ چلا تھا، سارے خادمین ساتھ چلے تھے اور رو رہے تھے کہ آپ کسی طرح رک جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اس نے ہمیں قصور سے نکالا ہے لیکن ہم نے اس کی جڑ کو اکھاڑ دیا.
کیونکہ آپ میں کیفیت جلال بھی موجود تھی. اور آپ خود سوچئے کہ جب آپ اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر رہے ہوں تو کیفیت کیا ہوگی. قادری ہو اور جلال نہ ہو کیسے ہو. جی ہاں, تو اس کیفیت جلال میں آپ نے یہ جملہ کہہ دیا اور آپ وہاں سے روانہ ہو کر لاہور تشریف لے آئے. لیکن پھر اس کے بعد جو نواب حسین خان افغان تھا اس کا زوال شروع ہوا. اس کے بعد وہاں پر قصور میں سکھوں نے حملہ کیا, ظاہری طور پر اس کو فتح حاصل ہو گئی. پھر اس فتح کے بعد یہ لوٹ رہا تھا, اپنے لشکر سے جدا ہو گیا. 2 ماہی گیر جو غیر مسلم تھے انہیں پیسے دیے گئے تھے اس بات کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. یہ وہاں پر پہنچا اور بالآخر اسی معرکے کے اندر اس کا قتل ہو گیا اور یہ اس دنیا سے روانہ ہوا. جڑ اکھڑ گئی. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے چونکہ کام لینا تھا تو آپ قصور کو نواز چکے تھے, لاہور بھیجا جانا تھا. تو لاہور کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور پورے لاہور کو جو ہے وہ آپ نے فیض عطا فرما دیا. اب اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑ دیجئے, لاہور میں جو آپ کی دینی سرگرمیاں. لیکن ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ شہنشاہ محمد شاہ جو ہے اس کا آپ رحمت اللہ علیہ سے ایک بغض تھا اور اس نے ایک ٹیسٹر لگانے کی کوشش کی تھی. پھر اس کو لگ پتہ گیا تھا صاحب کہ صوفی ہوتے کیا ہیں, تو ذرا وہ جو کرامت کا ظہور ہوا تھا وہ ذرا بتائیے کیا تھا. پھر لاہور کو کس طرح آپ نے نوازا, لاہور والے بھی سن رہے ہیں ظاہر ہے وہ سمجھنا چاہیں گے. اور پھر آپ کا زہد و تقویٰ خاص طور پہ بتائیے اس کے بارے میں. دیکھیں, اورنگزیب عالمگیر کا یہ جانشین محمد شاہ جو ہے وہ اس کے بعد جانشین اور بادشاہ بنا, تو اس کی ظاہر ہے وہ اطراف میں ان لوگوں کو جو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی اقتدار کی بنیاد پر اپنے پیمانے اور معیار مقرر کرتے ہیں, کس کو قریب کرنا ہے کس کو دور کرنا ہے. تو ان کے اپنے ہی معیارات ہوتے ہیں, طاقت کا خبر. اور خاص کر علماء اور اللہ کے نیک بندوں کو یہ معاذ اللہ جو ہے ان سے کوئی خاص قرب کا تعلق ان کا نہیں ہوتا. تو اسے بھی کوئی ان سے خاص ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی. اگرچہ آپ کی شہرت جو ہے اس تک ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک آپ کو جانتا تھا آپ کی کرامات کے اعتبار سے اور آپ کے علم و فضل و فیض کے اعتبار سے, تو شہرت تو پہنچی ہوئی تھی. تو بہرحال اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور کسی اور سوچ اور فکر کا حامی تھا اور اسی کو پروان چڑھانا چاہتا تھا. لیکن اور ظاہر ہے کہ جب دربار میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو حضرت تک بھی اس کی اطلاع پہنچ گئی, لیکن حضرت نے اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دی کہ اولیاء کرام کے پاس اس سے زیادہ کرنے کے اہم کام ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک بار جو ہے وہ اپنے اسی بغض میں اپنے کچھ حامیوں کو لے کر آپ کے دربار میں پہنچ گیا. حضرت نے جب ملاحظہ فرمایا کہ بادشاہ آیا ہے تو کشف کے ذریعے سے آپ نے یہ بھی جان لیا کہ اس کا ارادہ کیا ہے. اور یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اتقوا فراست المؤمن وهو ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمانا چاہے تو وہ عطا فرما دیتا ہے. بہرحال آپ نے کوئی توجہ نہیں کی, وہ خود ہی پھر گویا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی جو ہے ولایت کی اطلاع ملی ہے اور آپ کی بزرگی کے چرچے ہیں, لیکن جب تک میں یقین اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میں اپنی نگاہوں سے کوئی چیز نہ دیکھ لوں, لہٰذا میں آپ کا امتحان کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تو ضرور بادشاہ ہے لیکن تجھ پر ایک اور بھی بادشاہ ہے کہ ہر ایک چیز اس کے تحت قدرت ہے اور میں اس کا ایک ادنا سا بندہ ہوں, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یقین کی دولت سے مالا مال فرمایا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے ہر امتحان میں سرخرو فرمائے گا, لہٰذا تو بول کیا بولنا چاہتا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اس نے ایک آزمائش ڈالنے کی کوشش کی کہ میں آپ کو اس وقت ولی مانوں گا کہ جب آپ کوئی کرامت ظاہر کریں. اب اس میں ایک یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے کوئی دعویٰ تو نہیں کیا تھا کہ میں ولی ہوں اور میں کرامت دکھاؤں گا اور مجھے مان لو. وہ آپ اپنا فیض جاری کر رہے تھے, جسے ماننا ہے مان لے, جسے ماننا ہے نہیں مانے. لیکن یہ پیمانہ مقرر کرنا کہ بھئی کرامت تو یہ ہے کہ علم و فضل کا سمندر ہے وہ شخص اور اپنا فیض لوگوں میں عام کر رہا ہے, نبی کا وارث ہے, یہ کیا کم کرامت ہے. اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا استقامت کے ساتھ, یہ سب سے بڑی کرامت ہے. لیکن بہرحال لوگوں کے اپنے جو سطحی سے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ اور فکر بالکل سپرفیشل ہوتی ہے, سطحی سی ہوتی ہے, وہ اپنے اعتبار سے چیزوں کو جج کرتے ہیں. تو مجھے آپ کوئی کرامت دکھا دیں. تو اس نے کہا کہ یہ درخت جو آم کا خشک درخت ہے کہ آپ جو ہے کرامت دکھائیں کہ اس سے جو ہے ابھی تازہ آم مجھے جو ہے وہ مل جائیں. تو آپ نے آنکھیں بند فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور پھر جو ہے اپنا فیض جاری فرمایا اور نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا اس درخت کو, تو اللہ نے کرم فرمایا اور اس درخت سے تازہ پھل گرنا شروع ہو گئے. تو وہ جب اس نے یہ کرامت دیکھی تو حیرت زدہ رہ گیا, اور کبھی وہ حضرت کو دیکھ رہا ہے اور کبھی ان حاضرین کو جن کو لے کر آیا تھا اور اطراف میں موجود تھے,
تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا قلب نرم ہوا اور پھر اس کی حضرت کی عظمت جو ہے اس کے دل میں بیدار ہوئی اور پھر اس نے معافی بھی طلب کی اور حلقہ ارادت میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا. حضرت نے معاف بھی فرمایا کمال کرم فرماتے ہوئے اور اسے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا. کیا کہنے, سبحان اللہ. آخر میں صاحب کیونکہ وقت سمٹتا جا رہا ہے, آپ وہی بات ہے کہ جو ابتدا میں جملہ آپ نے ادا کیا تھا کہ جن کے مرشد یعنی جو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہوں, جو سید وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہوں, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. تو یہ جو آپ کے یوں کہیے کہ گلستان شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے دو حسین پھول ہیں, بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, سید وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں بتائیے کہ بلے شاہ زہر دیکھ کے پیتا تے کی پیتا, عشق سوچ کے کیتا تے کی کیتا, دل دیکھ کے دل لین دی آس رکھی, وے بلیا پیار اہو جی کیتا تے کی کیتا. بتائیے ذرا. الرحیم. ان دو مریدوں اور خلفاء سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ عنایت قادری تصوف اور عشق کا کتنا بڑا سمندر تھے کہ انہوں نے اپنے اس سمندر سے ان خلفاء کو پلایا اور حضرت وارث پاک جو آپ کی بارگاہ میں آئے, خلیفہ بنے, مرید بنے, ان کی یہ کیفیت تھی کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہر وقت آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرا کرتے تھے اور اکثر لوگوں نے انہیں سوتے ہوئے نہیں پایا. تو کہا حضرت سوتے کب ہیں؟ کہا ہمیں مرشد نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اب سونا غفلت لگتا ہے, ہم تو اب یاد الہی میں جاگتے رہتے ہیں. اللہ. تو عشق کے اس بلند مقام پر تھے کہ جہاں پہنچنا عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے, یہ بلند مقام اتنا حاصل ہوا. اور پھر حضرت وارث پاک کی جو ہیر رانجھا تصنیف ہے کہ جو انہوں نے ایک لوگوں کو جو عشق مجازی میں پڑے ہوئے تھے انہیں سمجھایا کہ ہیر رانجھا میں گم ہونے والوں آؤ عشق حقیقی کی طرف, اور انہیں عشق حقیقی کی طرف لے کر گئے. اور ہندوستان میں خوف خدا اور عشق خدا کے سلسلے سے جوڑنے والے حضرت وارث پاک آج بھی ان کے وہ اشعار تر و تازہ ہیں. اور حضرت بلے شاہ جو حضرت سید سخی شاہ کی اولاد ہیں, اچ شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی, ظاہری علوم جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیے. اور ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد والد نے پوچھا کہ بھائی کیا کیفیت ہے پڑھنے کے بعد؟ تو بلے شاہ کہتے ہیں کہ ذہن بڑا پرسکون ہو گیا ہے. کہا اچھا ذہن پرسکون ہو گیا ہے, دل کی سناؤ. کہا دل بے چین ہے اور جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہوں بے چینی بڑھتی جاتی ہے. تو کہا کیا کرنا ہے پھر, بے چینی کیسے ختم ہوگی؟ کہا بس کسی کی تلاش ہے جو بے چینی ختم کر. بیٹا ایک وظیفہ دیتا ہوں پڑھو. وظیفہ شروع کیا, خواب کے اندر آپ کی 5ویں جو ہے وہ پشت سے جو بزرگ تھے وہ خواب میں آئے اور کہا بیٹا اللہ نے تمہارا حصہ شاہ عنایت قادری کے حق میں رکھ دی. وہاں سے انٹیوشن مل گئی, وہاں سے جی آپ کے اپنے سلسلے سے آنکھ کھلی. والد کو بتایا, والد نے کہا بیٹا فوراً لاہور پہنچو. تو یہ لاہور پہنچے. اچھا لاہور پہنچے تو حضرت شاہ عنایت قادری جو مطلب ان کے پاس آنے والے تھے اس وقت تک ایسا لگتا ہے کہ صرف ظاہری فن رکھنے والے ان سے سیکھ رہے نا, تو توجہ ساری ادھر ہے. تو ایک مالی کا کام کر رہے ہیں, کہیں پر جو ہے وہ درخت ٹھیک کر رہے ہیں, آم سنبھال رہے ہیں. تو یہ پہنچے تو آم ان کے پاس آگے, بابا بلے شاہ کے پاس. تو آم انہوں نے لیے تو کہا کہ تم نے آم چرائیں. تو وہ آم انہوں نے چھوڑے نا بلے شاہ نے, واپس درخت پہ جا لگے. تو اب وہ ہلے ان کے مرشد, کہنے لگے اچھا اب کوئی بندہ آیا ہے. تو پھر اپنے حلقہ ارادت میں داخل کیا اور پھر ان کو مرید کر کے جو ان کی پھر تربیت کی ہے. اور پھر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عارفانہ قافیوں, اپنے عارفانہ کلام کے ذریعے پھر جو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ خدمت کی اور اپنے علوم کو آپ نے پہنچایا. بہت سارے آپ کے اشعار ہیں. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلے شاہ پڑھ پڑھ کتاباں عالم فاضل ہویوں, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑ دے, جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ اتنی کتابیں پڑھ پڑھ کے تو عالم فاضل ہو گیا, اپنے نفس کو نہیں پڑھا تو کیا پڑھا. اور کہتے ہیں بلے شاہ آسمانی پروازوں پہ پرواز کرنے والے پکڑ لیتا ہے, جو گھر بیٹھا نفس ہے اس کو پکڑا نہیں. تو آپ نے ظاہری علوم کے بعد, مہارت کے بعد, یہ یہاں قابل فکر ہے, جو باطنی علوم کی طرف توجہ کی
تو یہ بڑا ایک درس ہے ظاہر و باطن کے مجمع البحرین شاہ عنایت قادری کے یہ مریدین. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. بڑی لطیف گفتگو رہی ناظرین، اور یقیناً اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کو حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ضرور عطا فرمائے گا. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور حصول ملازمت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص مخلوق خدا سے نیک سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے بدسلوکی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھی. شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لیں، اپنی روح کو ذرا گواہ بنا کے تجدید عہد وفا کیجئے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وفا